السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رمضان مبارک کے مسائل میں جو آج میں مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں یہ بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک شخص جو کہ 11 مہینے گانا گاتا رہے اور آپ کو اس کے متعلق علم ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ گانا گاتا ہے، گانا سناتا ہے، گانا بولتا ہے، اور رمضان میں آ کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی تلاوت کرو، تلاوت سے پیار کرو، اور میں بھی تلاوت کرتا ہوں، تو آپ اس شخص کے متعلق کیا کہیں گے؟ کیا یہ بندہ کس طرح کا ہے؟ سارا سال جو ہے یہ الٹے کام کرتا ہے اور رمضان کے مہینے میں آ کے اس کا جیسے واقعی اسی شخص کا صرف شیطان بند ہوا، باقی سب کے کھلے۔ اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک شخص ایسا ہے جو کہ سارا سال گناہ کرتا ہے اور رمضان میں آ کر وہ شریف ہو جاتا ہے، گویا ابھی مسلمان ہوا ہو۔ یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کیونکہ خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں، ٹیلی ویژن پر، آپ کے موبائلوں پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کے حساب سے جو ہے نام سے جو ہے وہ پروگرامز کروائے جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے، اور وہ دیکھنا ہمارے لیے بہتر ہے اس کی بنسبت کہ ہم کسی عالم سے کسی مسجد میں جا کے کوئی چند منٹ کا درس سن لیں، چند منٹ کی بات سن لیں۔ وہ ہمیں زیادہ بہتر ہے جو ہمارے یوٹیوب میں سامنے آ رہا ہے رمضان ٹرانسمیشن کے حساب سے، یا جو ہمارے ٹی وی میں آ رہا ہے، وہ ہم دیکھنا گوارا کرتے ہیں۔ اور ہم نے علماء کا نام، قراء اکرام کا نام، ہم نے جو ہے وہ نام ڈالا ہوا ہے، اور نام ڈالنے والے پر بھی اللہ ہی ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے علماء کا نام دین کا ٹھیکیدار نام رکھا ہوا ہے۔ اور جو اس طرح کے اعمال جو ہمیں ٹیلی ویژن پہ دکھائے جاتے ہیں، ٹی وی LCDs پر دکھائے جاتے ہیں، یوٹیوب فیس بک پہ دکھائے جاتے ہیں، ان کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے سیکھنا۔ بھائی جو لوگ جو ہیں وہ سارا سال لوگوں کو نچوا کر انعامات تقسیم کرتے ہیں، سارا سال جو ہے وہ اداکاریاں کرتے ہیں، سارا سال جو ہے وہ فلمیں ڈرامے بناتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو بہت ہی شریفانہ انداز سے جو علماء کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ ہم نے آج فلاں عالم کو بلایا ہے، آپ رات اتنے بجے جو ہے یہ پروگرام دیکھیں، اور رات کو آپ جتنے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سحری ٹائم ہے، کوئی افطاری ٹائم ہے، یا کوئی تراویحوں کا ٹائم ہے، اور ہم شوق سے دیکھتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم ہی لوگ ہیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ باہر کے ملک کا تو نہیں کرتے، کیونکہ ان کو تو ان کی زبان نہیں سمجھ لگتی، وہ تو اردو بولتے ہیں، باہر کے ملک انگلش سیکھنے والے ہیں، انگلش پڑھنے والے ہیں، انگلش بولنے والے ہیں۔ ہم لوگ ہی ہیں جو سپورٹ کرنے والے ہیں، بڑے صغیر کے ایشیا کے لوگ ہیں جو ان کی زبان سمجھتے ہیں، وہی سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، انہوں نے ان کو فالو کیا ہے، اور وہی جو ہے ان کی باتوں کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ہمیں ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ہم سب جو ہیں وہ اس کے الٹ جا رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں آیت نمبر 43 میں جو بیان کیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے وہ اہل علم سے جا کے سیکھو۔ یہ نہیں کہا کہ ٹی وی والوں سے جا کے سیکھو، یا یہ نہیں کہا کہ سارا سال اداکاریاں کرتے رہے، فلمیں ڈرامے کرتے رہے، لوگوں کو نچوا کے انعامات تقسیم کرتے رہے، ان سے جا کے سیکھو۔ رمضان میں جو ہے وہ شرم کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، رمضان میں جو ہے وہ ان کو حیا کی چادر ان کے اوپر آ جاتی ہے، اور ہم ان کو بہت اچھا سمجھ لگتا ہے کہ کوئی نہیں دین کا کام ہی کر لیں رمضان میں، اس لیے تو تھوڑا بہت ان کو ہدایت دو۔ بھائی دکھاوے کی ہدایت کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟
تو اس بات کا، اس چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا سمجھائیں کہ اگر کچھ سیکھنا ہے تو مسجد میں آئیں، اگر کچھ سیکھنا ہے موبائل کے ذریعے ہی سیکھیں، لیکن وہ چیز سیکھیں جس کا ہمیں فائدہ ہو۔ جس کا ہمیں فائدہ ہی نہیں ہونا تو کیا فائدہ اس کا سیکھنے کا، اس کا دیکھنے کا۔ تو یہ رمضان کا 8 سن کے جو نام پر جو سارے معاملات کیے جاتے ہیں، کوشش کرے جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ناپسند کرنا۔ باقی انشاءاللہ تعالی کم از کم ہم ان لوگوں میں تو آئیں گے جنہوں نے دل سے برا جانا۔ اگر بھائی ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں تو برا جان سکتے ہیں، کسی نہ کسی کو تو منع تو کر سکتے ہیں۔ تو اتنی ہی ایمان میں اگر قوت ہے تو اتنا ہی کر لیں تو ہمارے لیے کافی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ نہ کریں، ایسے لوگوں کی طرف آئیں جو واقعی دین کو سمجھانے والے، سکھانے والے ہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔